السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وبہ نستعین اما بعد۔ حضرات گرامی، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ انسان کی زندگی کے چین و سکون میں اس کی ازدواجی زندگی کا بہت بڑا رول اور دخل ہوتا ہے۔ اگر آدمی کی ازدواجی زندگی خوشگوار اور پربہار ہو تو آدمی کی یہی دنیا اس کے لیے جنت بن جاتی ہے، اور اگر اس کی ازدواجی زندگی ہی کو نظر لگ جائے تو یہی دنیا اس کے لیے وبال جان اور جہنم بن جاتی ہے۔ اسی وجہ سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والے اللہ کے اس فرمان کے بارے میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار کے بارے میں بعض علماء کرام نے یہ فرمایا ہے کہ یہاں حسنہ سے اچھی ازدواجی زندگی مراد ہے، اور وقنا عذاب النار عذاب نار اور جہنم کی سزا سے بری ازدواجی زندگی مراد ہے۔ دوستو، ہم اور آپ یہ جانتے ہیں کہ دوا انسان کو بشکل صحت فائدہ دینے کے لیے ہی بنائی گئی ہے، لیکن اگر یہی دوا ڈاکٹروں کی ہدایات کے مطابق نہ استعمال کی جائے تو انسان کے لیے الٹی مصیبت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ بھی اسی طریقے سے شادی بیاہ آدمی کے چین و سکون کے لیے اور اس کی عافیت کے لیے، دل و دماغ کے اطمینان کے لیے بنائے گئے ہیں، لیکن اگر اس ازدواجی زندگی کو گزارنے میں پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کو رول ماڈل نہ بنایا جائے اور آپ کی ازدواجی زندگی کو دیکھ کر یہ زندگی گزاری نہ جائے تو پھر یہی ہمارے لیے مصیبت بن جائے گی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی زندگی کے ہر لمحے میں اور ہر معاملے میں ہمارے لیے نمونہ ہے۔ عبادات ہوں یا معاملات، معاشرت ہو یا کچھ اور، زندگی کے ہر مرحلے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ حتیٰ کہ ہمیں شادی شدہ زندگی گزارنی ہے یا تنہائی، تجرد اور بے نکاحی زندگی گزارنی ہے، اور شادی شدہ زندگی اگر گزارنی ہے تو کس طریقے سے گزارنی ہے، اس بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی زندگی ہی ہمارے لیے رہنما ہے۔ زمانۂ نبوت میں 3 لوگوں کو خوب نیک کام کر کے خوب نیک بننے کا ارادہ ہوا، تو انہوں نے اس سلسلے میں سوچا کہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے معمولات معلوم کرنے چاہیے، کیونکہ دن کے معمولات تو ہمارے سامنے ہیں۔ اس لیے اس تعلق سے انہوں نے حضرات ازواج مطہرات سے ملنے کا ارادہ کیا، اس لیے کہ رات کے معمولات نبویہ کو بتلانے کے لیے ازواج مطہرات سے بہتر کوئی اور ہو نہیں سکتا تھا۔ چنانچہ ان لوگوں نے ملاقات کی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رات کے معمولات حضرات ازواج مطہرات نے انہیں بتلائے وہ ان کو اپنی توقع سے بڑے کم لگے۔ چنانچہ وہ یہ کہنے لگے، این نحن من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مقابلہ اور موازنہ ہو سکتا ہے؟ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، اس لیے آپ کے لیے تو اتنی عبادات کافی ہیں، لیکن ہمارے لیے نہ کافی ہیں۔ اس لیے ان میں سے ایک صحابی نے یہ عہد کیا کہ فَأَمَّا أَنَا فَأُصَلِّ اللَّيْلَ أَبَدًا وَلَا أَنَامُ أَصْلًا، کہ میں پوری رات عبادت کیا کروں گا، بالکل بھی نہیں سوؤں گا۔ اور دوسرے صحابی نے یہ عہد کیا اما انا فاصوم النهار ولا افطر ابدا، کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کوئی دن بغیر روزے کے نہیں گزاروں گا۔ اور تیسرے صحابی نے یہ عہد کیا کہ لا اتزوج النساء ابدا، میں سدا کنوارا رہوں گا اور کبھی شادی بیاہ نہیں کروں گا۔ اتفاق کی بات ہے کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم موقع پر تشریف نہیں فرما تھے۔ آپ کے آنے کے بعد جب آپ کو صورتحال بتلائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں سے ملاقات کر کے فرمایا کہ دیکھو، وقت کا نبی ہونے کے ناطے روئے زمین پر سب سے بڑا متقی میں ہوں، اور اس وقت سب سے زیادہ خوف خدا میرے دل کے اندر ہے، لیکن ان تمام کے باوجود میرا حال یہ ہے کہ میں رات کو سوتا بھی ہوں
اور نمازیں بھی پڑھتا ہوں، عبادتیں بھی کرتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور کبھی روزہ نہیں بھی رکھتا ہوں، اور میں نے شادیاں بھی کی ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ یہی میرا طریقہ ہے۔ اور آگے جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو انسان میرے طریقہ کار سے ہٹ کر کے کوئی کام کرے گا میرا اس سے کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، غور کیجئے کہ اس حدیث سے جہاں یہ بات معلوم ہوئی کہ انسان کے لیے شادی شدہ زندگی گزارنا بہتر ہے اور اسی میں اس کے لیے خیر ہے، وہیں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ ہم کوئی کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والا کریں لیکن آپ کے طریقہ کار سے ہٹ کر کریں، جب یہ اچھا نہیں ہے تو بھلا یہ کہاں سے اچھا ہو جائے گا کہ ہم دین کے نام پر کوئی ایسا کام کریں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرے سے بالکل کیا ہی نہ ہو۔ آئیے آپ کی ازدواجی زندگی کی کچھ جھلکیاں بتانے سے پہلے آپ سے پہلے عورتوں کے ساتھ لوگوں کے جو برتاؤ تھے، جو سلوک تھے، ان کی کچھ جھلکیاں بھی پیش کر دیتے ہیں۔ دنیا کی ہسٹری اور تاریخ جاننے والے کسی بھی انسان سے یہ چیز پوشیدہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے عورت کے وجود کو انسان نہ صرف اپنے لیے بار بلکہ عار سمجھتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں وجود ہوتے ہی عورت کا اسے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اور اگر وہ کسی طرح سے بچ بچا کر بڑی بھی ہو جاتی تھی، جی جاتی تھی، تو اسے وراثت کے حق سے محروم کر دیا جاتا تھا، اور اگر وہ کبھی کسی کی بیوی بن جاتی تھی تو اسے بہت بے وزن اور بے حیثیت سمجھا جاتا تھا، طرح طرح سے اس کو پریشان کیا جاتا تھا۔ اپنی بیوی سے اور عورت سے رائے مشورے کو انسان اپنی حد کے عزت سمجھتا تھا، اور عورت کا اپنے شوہر سے دو بدو ترکی بترکی کوئی سوال و جواب کر لینا یہ شوہر کے حق میں بہت بڑی بے ادبی اور بڑی گستاخی اور گناہ عظیم سمجھا جاتا تھا۔ خود سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مکے کے اندر ہم لوگوں کا حال یہ تھا کہ ہم عورتوں پر غالب تھے، لیکن مدینہ کی صورتحال اس کے برعکس تھی۔ مدینہ کی عورتوں کی عادت ہماری عورتیں بھی سیکھنے لگیں۔ چنانچہ ایک دن میری بیوی مجھ سے کسی مسئلے میں دو بدو ترکی بترکی مباحثہ کرنے لگی تو مجھے یہ چیز بڑی ناگوار خاطر ہوئی۔ میری بیوی نے میرے چہرے پر ناگواری کے اثرات کو دیکھ کر کے یہ کہا کہ پہلے جاؤ اپنی بیٹیاں حفصہ کی خبر لو، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زبان لڑا کر ان کی شان میں گستاخی کی ہے۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سن کر کے کہا کہ میری بیٹیاں تباہ ہو گئی۔ یعنی مرد سے کسی طرح کی کوئی بات پوچھنا یا کسی طرح کا کوئی سوال کر لینا یہ گستاخی سمجھا جاتا تھا۔ اسی طریقے سے عورتوں کو اور بیویوں کو ستانے کے عجیب و غریب طور طریقے تھے۔ لوگ کئی شادیاں کرتے تھے اور کئی بار طلاقیں دیتے تھے۔ نہ بیویوں کی کوئی تعداد مقرر تھی اور نہ ہی طلاق کی کوئی حد تھی۔ چنانچہ ایک ظالم ناہنجار شوہر اپنی بیوی کو دھمکاتے ہوئے ایک مرتبہ یہ کہنے لگا کہ میں تجھے بیچ میں لٹکا کر کے رکھوں گا، نہ تجھے چھوڑوں گا اور نہ ہی بیوی کی طرح رکھوں گا۔ وہ کہنے لگی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہنے لگا کہ میں تجھے طلاق دے دوں گا، اور جب عدت گزرنے کے قریب ہو جائے گی میں رجوع کر لوں گا، اور پھر طلاق دے دوں گا، اور پھر جب عدت گزرنے کے قریب ہو جائے گی پھر رجوع کر لوں گا۔ اس طریقے سے نہ تو میں تجھے چھوڑوں گا اور نہ ہی بیوی بنا کر رکھوں گا۔ لیکن قربان جائیے کہ جب اسلام کا سورج طلوع ہوا اور پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو نہ صرف جینے کا حق دیا بلکہ یہ فرمایا من کانت لہو انسا فلم یعدها ولم یہنها ولم یؤثر ولدہ علیہا ادخلہ اللہ الجنہ، کہ جس انسان کی اولاد میں کوئی لڑکی ہو اور وہ اسے زندہ دفن نہ کرے اور اس کی توہین و تذلیل نہ کرے اور اپنے لڑکے کو اس لڑکی پر ترجیح نہ دے، تو اس کے لڑکی کے ساتھ اس حسن سلوک کی برکت سے اور بچی کی شاندار پرورش کی بدولت اللہ رب العزت اس باپ کو جنت میں داخل کر دے گا۔ یعنی آپ غور کیجئے کہ آپ کی آمد سے پہلے جس لڑکی کے وجود کو
عار اور ذلت کا باعث اور ذریعہ سمجھا جاتا تھا، وہی عورت اپنے باپ کو جنت کے اندر داخل کرنے کا ذریعہ بن گئی۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو میراث میں حق دلوایا اور پوری کائنات کے سامنے یہ اعلان کر دیا کہ سنو، پورے قرآن کے اندر میراث کی آیت محض عورتوں کے لیے نازل کی گئی ہے تاکہ عورتوں کو میراث کے اندر حصہ مل سکے۔ اور پھر جب یہی لڑکی بڑی ہو کر کسی کی بیوی بنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مقام سرا سے اٹھا کر مقام ثریا تک پہنچا دیا، فرش سے اٹھا کر عرش کی بلندیوں پر بٹھا دیا۔ آگے چل کر جب یہی ماں بنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا، ان الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اور بیویوں کو ستانے کے سارے دروازے بند کر دیے گئے۔ اللہ رب العزت نے بیویوں کی تعداد بھی مقرر کر دی، طلاق کی حد بھی بیان کر دی، اور یہ بھی فرما دیا وعاشروہن بالمعروف، ان عورتوں کے ساتھ بہترین سلوک کرو، اچھی طریقے سے ان کے ساتھ میں پیش آؤ، بدتمیزی اور بد اخلاقی کے ساتھ ان کے ساتھ رہنے کی ذرہ برابر گنجائش نہیں ہے۔ اور آپ ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ قانون صرف کاغذ پر لکھوا دیا گیا ہو یا زبان سے بیان کروا دیا گیا ہو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عملی نمونہ بنا کر کے بھیجا گیا۔ آپ نے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کر کے دنیا والوں کو دکھلا دیا اور یہ بتلا دیا کہ کسی انسان کے لیے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، بلکہ یہی اچھا طریقہ ہے اور مکمل مردانگی ہے کہ عورتوں کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آیا جائے۔ آئیے اب ہم ذرا اپنی ازدواجی زندگی پر غور کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کا ذرا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ دونوں کے درمیان میں کیا فرق ہے اور کیا تفاوت ہے۔ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی خوشگوار، پربہار، مزیدار، اور دوسری طرف ہماری زندگی دردناک، المناک، غمناک، افسوسناک، خطرناک، جو ہمیں خون کے آنسو پینے پر مجبور کر رہی ہے۔ کبھی میاں بیوی ایسے چوراہے پر کھڑے ہوتے ہیں کہ جس سے نہ ایک قدم آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے جا سکتے ہیں، نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن، گلے کی ایسی ہڈی بن جاتے ہیں کہ نہ اسے نگلا جا سکتا ہے اور نہ ہی اگلا جا سکتا ہے، یعنی نہ تو دونوں میاں بیوی بن کر ایک ساتھ سکون سے رہ سکتے ہیں اور نہ ہی علیحدگی اختیار کر سکتے ہیں۔ معلوم ہے اس کی کیا وجہ ہے اس بے چینی کی؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں اور بہت سارے اسباب ہیں، جن میں سے ایک بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے اپنی ازدواجی زندگی گزارنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آئیڈیل اور نمونہ نہیں بنایا ہے۔ آپ کی زندگی کو دیکھ کر ہم اپنی زندگی گزار نہیں رہے ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے یہ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی گھر کے باہر اپنے دوستوں میں، احباب میں، اعزاء اور اقارب کے درمیان ہنستا مسکراتا رہتا ہے، اس کا چہرہ کھلا اور حشاش بشاش رہتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ گھر کے اندر، گھر کی دہلیز پر اور اس کی چوکھٹ پر قدم رکھتا ہے، قدم رکھتے ہی چہرہ عبوساً قمطریرا، چہرے کے زاویے اور نقوش بدل جاتے ہیں، چہرے پر تفکرات کی سینکڑوں سلوٹیں اور گمبھیرتا کی ہزاروں لکیریں دوڑ جاتی ہیں، اور خوش مزاج لمحوں میں بھی وہ ترش مزاج بن جاتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ گھر کے اندر یہی مردانگی ہے۔ اگر ہم گھر والوں سے بہت زیادہ گھلیں گے، ملیں گے اور بہت زیادہ کھل کر کے رہیں گے تو عورتوں کا مزاج بگڑ جائے گا، عورتوں کی عادت خراب ہو جائے گی۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں گھر والوں کے ساتھ، ازواج مطہرات کے ساتھ کیا ایسے ہی رہا کرتے تھے؟ ایک صحابی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ آپ ہمیں یہ بتلائیے کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مع نسائہ، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ازواج مطہرات کے ساتھ یعنی آپ لوگوں کے مابین کس طرح سے رہتے ہیں؟ تو جواباً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان کرجل منکم لنسائکم الا انه كان اکرم الناس خلقا وابین الناس نطقا وكان ضاحكا بساما، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں رہتے تو اسی طرح سے تھے جیسے تم میں سے کوئی ایک آدمی اپنے بال بچوں کے ساتھ میں رہتا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر والوں کے ساتھ اخلاق بڑا شریفانہ تھا، بڑا شاندار اور بڑا اچھا تھا۔
آپ کی گفتگو بڑی میٹھی، بڑی نرم، بڑی شاندار اور بڑی صاف ستھری ہوا کرتی تھی، اور اسی طریقے سے آپ جب گھر میں رہتے تھے تو آپ ہنستے مسکراتے رہتے تھے۔ یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گھریلو۔ اسی طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے میں کا ایک آدمی گھر کے باہر چھوٹا یا بڑا، معمولی اور غیر معمولی ہر کام بخوشی کر لیتا ہے اور کرتا رہتا ہے، لیکن جب گھر کے اندر آتا ہے تو گھریلو کام کاج کے اندر حصہ ہاتھ بٹانا تو دور کی بات ہے، اپنے ذاتی کاموں کو اپنے ہاتھ سے کرنا بھی اپنے لیے توہین سمجھتا ہے۔ گھر کے اندر شوہر نامدار کا فرمان پہ فرمان جاری ہوتا ہے، فرمان پہ فرمان جاری ہوتا ہے، اور بیگم بہار کا کام یہ ہوتا ہے کہ ان فرمان کو پوری کرتی رہتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جناب بہت بڑے سیٹ ہوں اور کسی 5 اسٹار ہوٹل میں نہیں بلکہ 7 اسٹار ہوٹل کے اندر بیٹھے ہوں، اور ان کی بیوی ان کی ویٹر ہو، جس کو بغیر کسی تھکان کے حکم پر حکم، حکم پر حکم، حکم پر حکم دیتے جا رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر اسی طرح سے رہتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کان فی محنت اہلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھریلو کام کاج کر لیا کرتے تھے۔ یحلب شاۃہ، بکریاں بھی دو لیا کرتے تھے۔ ویرقع الثوب، کپڑے کے اندر پیوند بھی لگا لیتے تھے۔ ویفلی ثوبہ، اور اپنے کپڑوں کو صاف بھی کر لیا کرتے تھے۔ اور ان تمام سے بڑھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کو اپنی زندگی کا اصل اصول بنا رکھا تھا، وہ یہ وَيَخْدِمُ نَفْسَهُ، کہ اپنا کام اور اپنا ہاتھ، کار خود بدست خود، اپنا کام اپنے ہاتھ سے کیا کرتے تھے، اپنے کام میں کسی کا آپ محتاج نہیں ہوا کرتے تھے۔ کیا ہم میں سے ہر کوئی یہی کرتا ہے؟ آج تو مشین کے اندر پڑے ہوئے کپڑوں کو بھی ہم نہیں دھل پاتے ہیں، بٹن بھی نہیں چلاتے ہیں، بٹن چلانا بھی اپنے لیے باعث عار اور ذلت سمجھتے ہیں۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے آئیڈیل بنائیں اور اس کو سامنے رکھیں، اور پھر ہم گھر کے اندر اس طرح سے رہیں کہ ہمارا برتاؤ اپنے گھر کے بال بچوں کے ساتھ بڑا شاندار ہو، ہماری گفتگو نرم اور میٹھی صاف ستھری ہو، اور گھر کے اندر ہم ہنستے مسکراتے رہیں، اسی طریقے سے گھریلو کاموں کے اندر ہم حصہ ہاتھ بھی بٹائیں اور اپنے کام اپنے آپ سے کرنے کی عادت ڈال لیں، تو انشاءاللہ ہماری گھریلو زندگی کافی حد تک کے سکون پا جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔